تاریخی انسانی میں وحشت اور بربریت کی بے شمار داستانیں موجود ہیں جن کے تذکرے سے آج بھی کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ ہٹلر، میسولینی اور اسٹالن ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی ایک ایسے درندہ صفت شخص کا ظہور ہوا جس نے آباد زمین کے نصف حصے کو زیر نگین کیا اور اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ نہ صرف انسان بلکہ حیوان بھی اس درندہ صفت شخص کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس نے لہو کے سمندر میں شاہ سواری کرتے ہوئے مشرق و مغرب پر ہیبت اور دہشت کی فضا طاری کر دی۔ تاریخ نے اس خوف کی علامت کو خاقان مطلب خانوں کے خان چنگیز خان کے نام سے یاد رکھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور آج سیکھو جانو کے اس سفر میں ہم آپ کو اسی درندہ صفت شخص کے آباء و اجداد اور آنے والی نسلوں یا فیملی ٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ 900 عیسوی کے ارد گرد ایک خانہ بدوش قبیلہ پورجیگن برکھان خلدون پہاڑی سلسلے میں دریائے اونون کے بالکل شروع میں آباد تھا۔ ان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام بوڈنچار منخاک رکھا گیا۔ اس کا قبیلہ تقریباً 12 نسلیں پہلے 600 عیسوی کے آس پاس اس علاقے میں آ کر آباد ہوا تھا۔ اسی برکھان خلدون پہاڑی سلسلے میں اور بھی بہت سے منگول قبیلے رہائش پذیر تھے۔ علاقائی سخت موسم اور خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ قبیلے آپس میں اکثر و بیشتر پانی، خوراک اور چراگاہوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے، اور جو قبیلہ طاقتور ہوتا وہی اس علاقے اور چراگاہ کا مالک ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگولوں کے ہر قبیلے کے افراد اپنی حفاظت کے لیے اپنے میں سے ہی ایک چالاک اور بہادر آدمی کو اپنا سردار منتخب کر لیتے، جو قبیلے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قبیلے کی خوراک کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا۔ اس طرح بوڈنچار بھی اپنے قبیلے کا سردار منتخب ہو گیا۔ بوڈنچار کی موت کے بعد اس کے بیٹے ہابج باکتر، اس کے بعد مننٹوڈن، پھر ہیچی ہولگ اور پھر کیدو تک قبیلہ بورجیگن بڑھتا چلا گیا۔ کیدو جو کہ دوسری پشت پر بوڈنچار کا پوتا تھا، قریب 1025 سے 1100 عیسوی تک بورجیگن قبیلے کی سرداری کے فرائض سر انجام دیتا رہا، اور یہی کیدو ہی تھا جس کی آنے والی نسلوں نے آگے چل کر منگولوں کو اکٹھا کیا اور ایک طوفانی طاقت بنا دیا، اور اس اتحاد میں سب سے اہم کردار کیدو کے پوتے قابل خان نے ادا کیا۔ قابل خان کا منچوریا میں رہنے والے چورچن قبیلے سے اکثر تصادم رہتا تھا۔ یہ چورچن قبیلہ وہی تھا جس نے 1115 عیسوی میں جن خاندان کی بنیاد رکھی۔ جن خاندان نے چائنا کی زونگ ریاست کے ساتھ مل کر 1122 عیسوی میں لیو ریاست کے مشرقی حصے پر حملہ کیا اور کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1135 میں قابل خان کو جن خاندان کے شہنشاہ تائیزونگ نے اپنے دربار میں مدعو کیا، جہاں ایک تنازع پر قابل خان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ جن فوجیوں نے جنوبی منگولیا تک اس کا تعاقب کیا مگر بے سود رہے، جبکہ قابل خان نے پلٹ کر ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور ان کے علاقوں میں خوب لوٹ مار کی۔ جب جن فوج اس کے بعد کاراختائی یا مغربی لیاؤ خاندان کے بانی شہنشاہ ڈیزونگ کے زیر اقتدار علاقوں کو فتح کرنے کے ارادے سے دوبارہ منگولیا میں داخل ہوئیں، تو یہ قابل خان ہی تھا جس نے منگول قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان کا لیڈر بن کر ان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ اس اتحاد کو خامک منگول یا مکمل منگول کا نام دیا گیا۔ اس میں قبیلہ بورجیگن کی 4 ذیلی شاخیں شامل تھیں: خیات، تائچوٹ، جلریز اور جیرخون، اور یہی خامک منگول اتحاد آگے چل کر چنگیز خان کی ریاست کی بنیاد بھی بنا۔ جن خاندان کی قابل خان کے ہاتھوں پسپائی کے بعد انہوں نے قابل خان کو ہی منگولوں کا پہلا حکمران بھی تسلیم کر لیا۔ اس خامک منگول اتحاد نے منگولین ریجن میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے علاقے کی تمام زرخیز زمینوں پر قبضہ کر لیا جن پر پہلے تاتاری قبائل اور دوسرے بہت سے قبیلوں کا قبضہ تھا۔
دا سیکرٹ ہسٹری آف منگول کے مطابق کابل خان کی موت کے بعد اس اتحاد کی سربراہی امبگائی کے ہاتھوں میں آئی۔ امبگائی بھی کیدو کا پوتا ہی تھا جس کا تعلق بورجگن کے تائچوٹ قبیلے سے تھا۔ خامک منگول کی سربراہی اس کے پاس 1149 سے 1156 عیسوی تک رہی اور 1156 میں امبگائی کے اقتدار کا خاتمہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کابل خان کے بیٹے ٹوڈی کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں تاتاری اتحاد کے لوگوں نے حملہ کر کے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ در حقیقت اس حملے کے پیچھے جن خاندان کا ہاتھ تھا جو کہ منگولوں کی اس بڑھتی طاقت کو روکنا چاہتے تھے۔ امبگائی کو جن کے دارالحکومت زونڈو لایا گیا اور اسے سولی چڑھا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ امبگائی کی موت کے بعد خامک منگول کی سربراہی حتولہ خان کے ہاتھ 1156 عیسوی میں آئی جو کہ کابل خان کا بیٹا تھا۔ دا سیکرٹ ہسٹری آف منگول کے مطابق وہ بہت بہادر اور شجاع حکمران تھا۔ اس نے کرات قبیلے کے ساتھ جن خاندان اور تاتاری قبائل کے خلاف اتحاد بنایا۔ حتولہ خان نے امبگائی اور اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں تاتاریوں کا خوب قتل عام کیا۔ ان خون آشام کارروائیوں میں حتولہ خان کے ساتھ امبگائی کا بیٹا قادان تیشئی جو کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ہاتھوں بعد میں قتل ہو گیا اور حتولہ خان کا بھتیجا یسوگئی بھی شامل تھا۔ تاتاری قائدین کے ساتھ 13 کے قریب مختلف جھڑپوں میں منگول انہیں پھر بھی مغلوب کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر 1161 عیسوی میں جن خاندان کے تعاون سے تاتاری قائدین نے ایک گھات میں حتولہ خان کو قتل کر دیا۔ حتولہ خان کی موت کے بعد خامک منگول اتحاد کے لیے کسی مضبوط خان پر منگولوں کا اتفاق نہیں ہو سکا، جبکہ کابل خان کا پوتا یسوگئی جو کہ خیات قبیلے کا سربراہ بھی تھا خامک منگول کے لیے ایک مؤثر، مضبوط اور اہم امیدوار تھا۔ وہ سردار منتخب ہوئے بغیر ہی اصل میں خامک منگول اتحاد کو چلا رہا تھا۔ یسوگئی جو کہ پہلے ہی عہدے اور طاقت کی معراج پر تھا نے ایک دن نسوانی اعتبار سے بھرپور اور انتہائی خوبصورت عورت ہیولن کو دیکھا جو کہ اپنے شوہر جس کا تعلق مرکت قبیلے سے تھا کے ساتھ جا رہی تھی۔ یسوگئی اس عورت کے لیے ایسا بے قرار ہوا کہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بڑے بھائی نگن تیجئی اور چھوٹے بھائی دریدئی کی مدد سے اس شخص پر حملہ کر دیا اور ہیولن کو اغوا کر لیا۔ اس خوبصورت لڑکی کا تعلق جنگلی لوگوں کے قبیلے الخنس سے تھا۔ جلد ہی یسوگئی نے ہیولن سے شادی کر لی۔ 1162 عیسوی میں ان کے گھر ایک لڑکے نے جنم لیا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تموجن پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک خون کا لوتھڑا تھا جو کہ منگول روایت کے مطابق ایک عظیم فاتح کی نشانی تھی، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس لڑکے نے ایک عظیم فاتح بن کر آباد دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ تموجن جسے تاریخ نے چنگیز خان کے نام سے یاد رکھا۔ اس سیریز کی اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کے تفصیلی حالات زندگی بتائیں گے۔ بہرحال یسوگئی کی ہاں ہیولن کے بطن سے 3 اور بیٹے اور ایک بیٹی تیمولن پیدا ہوئی۔ بیٹوں کے نام حاسر یا قاصر، ہاچن اور تیموجی رکھے گئے۔ یسوگئی نے ایک اور شادی سوچی گل نامی عورت سے بھی کی جس سے اس کے 2 بیٹے بہتر اور بلگوتائی پیدا ہوئے، لیکن جو مقام اور مرتبہ ہیولن اور اس کی اولاد کو حاصل تھا وہ سوچی گل اور اس کی اولاد کو نہ حاصل ہو سکا۔ یسوگئی نے کرات قبیلے جن کے ساتھ ان کا اتحاد تھا کہ ایک نوجوان شہزادے توریل خان کو اپنے قبیلے کا اقتدار حاصل کرنے میں مدد کی، جس نے آگے چل کر یسوگئی کی موت کے بعد ابتدائی طور پر تموجن کی بورتے سے شادی اور منگول قبیلوں کو اکٹھا کرنے میں اس کی بہت مدد کی، مگر بعد میں وہ اس تعاون سے دستبردار ہو گیا۔
جب تموجن 9 سال کا ہوا تو اس کے والد یسوگئی نے الخند قبیلہ جو کہ تموجن کی والدہ کا قبیلہ تھا میں سے ایک شخص ڈائسیچن کی بیٹی بورتے جو کہ 10 سال کی تھی کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی اور تموجن کو بھی وہیں چھوڑ دیا۔ منگول روایات کے مطابق تموجن کو اب 12 سال کا ہونے کا انتظار کرنا تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ صرف 3 دن بعد 1170 عیسوی کے آخر میں یسوگئی کو تاتاری قبیلے کی طرف سے ایک سازش کے ذریعے زہر دے دیا گیا اور جلد ہی یسوگئی فوت ہو گیا۔ تموجن جب واپس آیا تو اس کے والد یسوگئی اس دنیا میں نہیں تھے۔ یسوگئی کی موت کے ساتھ ہی 1171 عیسوی میں خامک منگول اتحاد ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو گیا اور طاقت کا یہ عدم توازن جب تک تموجن خان نہیں بنا 1189 تک برقرار رہا۔